ایک زمانے کی بات ہے، مشرق کے پہاڑوں اور مغرب کے سمندروں کے درمیان ایک عظیم و شاندار سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ اپنی دانائی، انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس کے دور حکومت میں غریب کو انصاف اور امیر کو ذمہ داری ملتی تھی، اسی لیے رعایا اسے دل سے چاہتی تھی۔ مگر وقت کسی کا نہیں ہوتا۔ ایک دن بادشاہ اچانک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ابتدا میں یہ عام کمزوری سمجھی گئی، مگر دن گزرتے گئے اور بادشاہ کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ شاہی حکیموں نے جڑی بوٹیاں آزمائیں، دور دراز سے طبیب بلائے گئے، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ بادشاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، آواز کمزور ہو گئی اور وہ اکثر بے ہوشی میں چلا جاتا۔ پورا محل خاموشی اور خوف میں ڈوبا رہتا۔ چراغ جلتے تھے مگر خوشی کی روشنی کہیں نہ تھی۔ بادشاہ کی ایک ہی اولاد تھی، شہزادی۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ ذہین، بہادر اور نہایت نرم دل تھی۔ وہ دن رات اپنے باپ کے پاس بیٹھتی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی اور خاموشی سے آنسو بہاتی۔ ایک رات جب بادشاہ کی سانسیں بہت مدھم ہو گئیں تو شہزادی نے دل میں عہد کیا، اگر دنیا کی کسی کونے میں بھی میرے والد کا علاج موجود ہے تو میں خود اسے ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اگلی صبح اس نے دربار میں اعلان کیا کہ وہ علاج کی تلاش میں خود سفر کرے گی۔ وزیروں نے اعتراض کیا، سپہ سالاروں نے خطرات گنوائے، مگر شہزادی کا فیصلہ اٹل تھا۔ بادشاہ نے کمزور آواز میں اجازت دی اور کہا، بیٹی، اگر میرا مقدر شفا ہے تو اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ شہزادی سادہ لباس میں چند محافظوں کے ساتھ محل سے روانہ ہوئی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک غریب بستی میں پہنچی۔ وہاں کی مٹی کچی، گھر ٹوٹے ہوئے، مگر لوگوں کے چہرے صاف اور آنکھوں میں سکون تھا۔ اسی بستی میں اس کی ملاقات ایک غریب لڑکے سے ہوئی۔ اس کے کپڑے پرانے تھے مگر بات کرنے کا انداز پر اعتماد تھا۔ جب اس نے شہزادی کی پریشانی سنی تو اس نے کہا، میں ایک معمولی لڑکا ہوں مگر مجھے جنگل کی جڑی بوٹیوں کا علم ہے۔ میں نے ایک ایسے پودے کے بارے میں سنا ہے جو لا علاج بیماریوں کو بھی شفا دیتا ہے۔ شہزادی نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ لڑکے نے کچھ لمحے سوچا اور پھر کہا، وہ جنگل خطرناک ہے، وہاں بہت کم لوگ زندہ واپس آئے ہیں، مگر اگر بات جان بچانے کی ہو تو میں ساتھ چلوں گا۔ یوں ایک شہزادی اور ایک غریب لڑکا قسمت کے سفر پر نکل پڑے۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی اندھیرا، خاموشی اور خوف ان کا استقبال کرنے لگا۔ اونچے درخت، عجیب آوازیں اور ہر قدم پر خطرہ۔ پہلے ہی دن ایک جنگلی درندہ ان پر جھپٹ پڑا، مگر لڑکے نے اپنی حاضر دماغی سے شہزادی کو پیچھے ہٹا کر درخت پر چڑھا دیا اور خود آگ جلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اگلے دن وہ ایک دلدل میں پھنس گئے۔ شہزادی کا پاؤں دھسنے لگا، خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ لڑکے نے فوراً ایک مضبوط شاخ پھینکی اور خود کیچڑ میں اتر کر اسے نکالا، حالانکہ اس کی اپنی جان خطرے میں تھی۔ کبھی زہریلے سانپ راستہ روکتے، کبھی تیز بارش راستے بہا لے جاتی۔ ایک جگہ چٹان سے پھسلتے ہوئے شہزادی تقریباً گر ہی گئی تھی کہ لڑکے نے آخری لمحے میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمحے دونوں کی نظریں ملیں، خوف، شکر گزاری اور ایک خاموش اعتماد۔ بالآخر کئی دنوں کی مشقت کے بعد وہ ایک روشن مقام پر پہنچے جہاں سورج کی کرنیں خاص انداز میں زمین کو چھو رہی تھیں۔ وہیں وہ نایاب پودا موجود تھا۔ لڑکے نے احترام سے اسے توڑا اور دوا تیار کی۔ واپسی کا سفر بھی آسان نہ تھا، مگر امید نے انہیں طاقت دی۔ جب وہ محل پہنچے تو فوراً دوا بادشاہ کو پلائی گئی۔ پہلے دن کوئی فرق نہ پڑا، دوسرے دن بادشاہ نے آنکھیں کھولیں، تیسرے دن اس نے شہزادی کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ دربار میں جشن کا سما تھا۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، یہ لڑکا صرف میری جان نہیں بچا کر لایا، بلکہ اس نے ثابت کیا کہ اصل دولت ہمت اور کردار ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اسی لڑکے سے کرنے کا اعلان کیا، ایک ایسی شادی جس میں امیر و غریب سب برابر تھے، خوشی مشترک تھی اور محبت سچی۔ یوں یہ کہانی ہمیں سکھا گئی کہ بہادری دل میں ہوتی ہے اور عظمت انسان کے اعمال سے پہچانی جاتی ہے، نہ کہ اس کے لباس سے۔